الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء المرسلین اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم اعتق رقابنا من النار اللہم رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریۃ ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ جو پڑھا جائے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حیات الصحابہ والیوم 3 پیج نمبر 198 کے اوپر حضرت مرہ حمدانی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ میں کوفہ کی مسجد کے ہر ستون کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آ گئے۔ میں اپنی یہ بات ان کو بتانے گیا تو ایک آدمی مجھ سے پہلے ان کے پاس چلا گیا اور جو کچھ میں کر رہا تھا وہ اس آدمی نے ان کو بتا دیا۔ اس پر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے قریبی ستون کے پاس بھی ہیں تو نماز پوری کرنے تک اس ستون سے آگے نہ بڑھتا۔ یعنی مسجد کے ہر ستون کے پاس نماز پڑھنا کوئی خاص ثواب نہیں، ثواب میں نماز کے سارے ستون برابر ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے۔ یعنی ایک بات ذہن میں آئی تھی ایک تابعی کے، انہوں نے سوچا کہ میں مسجد کے ہر حصے میں نماز پڑھ لوں، شاید اس سے اجر و ثواب ہوگا۔ وہ سوال پوچھنے جا رہے تھے، اتنے میں کسی شخص نے دیکھ لیا یہ کام عمل ہوتے ہوئے، انہوں نے ابن مسعود سے پوچھ لیا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، مسجد میں تمام ستون اپنی جگہ برابر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کا اذان کا اہتمام کرنا، یہ نیا باب ہے۔ حضرت ابو عمیر بن انس رحمہ اللہ علیہ اپنی انصاری چچوں سے نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کے بارے میں بڑا فکر ہوا، اس لیے کہ لوگوں کو کیسے جمع کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان کے بارے میں سے پہلے کی بات ہے یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر ہوئی کہ نماز میں لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے۔ کسی نے تجویز دی کہ نماز کا وقت شروع ہونے تک پر ایک جھنڈا کھڑا کر دیا جائے، لوگ جب جھنڈے کو دیکھیں گے تو ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی یہ رائے پسند نہ آئی۔ پھر کسی نے یہودیوں کے بغل کا تذکرہ کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بغل کا تذکرہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی پسند نہ آیا اور فرمایا یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ تو پھر کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گھنٹے کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے، یعنی گھنٹہ جو بجتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ فکر کی وجہ سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ فکر ہو گئی۔ وہ گھر گئے تو انہوں نے خواب میں اذان دکھائی گئی اور آگے حدیث ذکر کی گئی، ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ واقعہ کچھ اسی طرح ہے مدینہ منورہ میں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمع ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے رائے معلوم نے صحابہ کو بلایا اور رائے معلوم کی تو صحابہ نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا جیسے کہا جھنڈا، کسی نے کہا یہود کا فالو کر لیتے ہیں، کسی نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عیسائیوں کی طرح وہ بیل ہوتی ہے اس کو بجا لیتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ رائے پسند نہ آئی۔ اور صحابی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ رات کو گئے، ان کو خواب آیا اور وہیں ان کو آواز اذان سنائی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پھر ان کو اذان بتائی۔ اور ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی اسی طرح کا ہے، ہو سکتا ہے آگے آ ہی رہا ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی اب آگے جو حدیث ہے وہ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے جن کے خواب کا تذکرہ آ رہا ہے کیا ہے۔ اب یہ روایت عبداللہ بن زید سے ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز کی اطلاع دینے کے بارے میں فکر ہوئی۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضور کسی آدمی کو اوپر چڑھا دیتے جو ہاتھ کے اشارہ کرتا، جو اشارہ دیکھ لیتا وہ آ جاتا اور جو نہ دیکھتا اس کو نماز کا پتہ نہ چلتا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ فکر تھی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ اگر آپ نماز کے وقت گھنٹہ بجانے کا حکم دیں تو اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو عیسائیوں کا کام ہے۔ تو پھر انہوں نے عرض کیا اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بغل بجانے کا حکم دے دیں تو وہ اچھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اپنے گھر واپس گیا اور حضور کی اس فکر کے بارے میں فکر مند دیکھنے کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ رات کو فجر سے پہلے مجھ کو کچھ اونگ آئی، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ مسجد کی چھت پر کھڑا ہوا اور دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر اذان دینے لگا۔ ابو شیخ کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز کا وقت آتا تو ایک آدمی رستے میں تیز تیز چلتا ہوا جاتا اور اعلان کرتا الصلاۃ الصلاۃ۔ یہ کام لوگوں کو مشکل لگا
تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر ہم ایک گھنٹہ بنا لیں، آگے حدیث کا بیان ہے، جیسے وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں گھنٹہ نہیں، پھر انہوں نے کہا یہودیوں کی بات ہے، تو پھر اس طرح سے آگے حدیث کا بیان. حضرت نافع بن جبیر اور حضرت عروہ اور حضرت زید بن اسلم اور حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نماز کا حکم ملنے سے پہلے حضور کا ایک اعلان تھی، جو اعلان کرنے والا تھا یہ اعلان کرتا الصلاۃ جامعہ، نماز کا وقت ہو گیا، سب جمع ہو جائے. جب قبلہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تبدیل ہوا تو اذان کا حکم آ گیا. اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضور کو نماز کے وقت اطلاع دینے کا بہت فکر تھا. نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، کسی نے بغل، کسی نے گھنٹے کا، اور آخر میں یہ ہے کہ پھر اذان کا حکم مل گیا اور الصلاۃ الجامعہ کا اعلان اس مقصد کے لیے رہ گیا کہ لوگوں کو جمع کر کے انہیں کسی خاص واقعے، کسی فتح وغیرہ کی اطلاع کر دی جاتی تھی یا انہیں کوئی نیا حکم بتا دیا جاتا، اور الصلاۃ الجامعہ کے ذریعے اس مقصد کے جمع کرنے کے لیے اعلان کیا جاتا، وہ کیا جاتا چاہے وہ نماز کا وقت نہ ہوتا. حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبا تشریف لاتے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ہیں اور لوگ حضور کے پاس جمع ہو جائیں. چنانچہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضرت بلال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں تھے، تو حبشی لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. میں نے ایک درخت پر چڑھ کر اذان دی. حضور نے مجھ سے پوچھا اے سعد تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہیں اور حضرت بلال ساتھ نہیں ہیں، اور میں نے دیکھا یہ حبشی لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے مجھے ان کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہوا، اس لیے میں نے اذان دی. حضور نے فرمایا تم نے ٹھیک کیا، جب تم میرے ساتھ بلال کو نہ دیکھو تو اذان دے دیا کرو. چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضور کی زندگی میں 3 مرتبہ اذان دی. طبرانی کی روایت. اللہ اکبر. یہ اذان کے باب میں تھا. آگے دوسرا باب شروع ہو رہا ہے پیج نمبر 647 کے اوپر. دجال مسلمہ ابن کذاب یاجوج ماجوج اور زمین میں دھسائے جانے کے بارے میں حضور کے بیانات، یعنی قرب قیامت. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حجۃ الوداع کے بارے میں حج سے پہلے باتیں تو کرتے تھے کہ ہم لوگ حضور کے ساتھ حج کریں گے، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو الوداع فرمانے کے لیے حج کر رہے ہیں. چنانچہ اسی حج کے سفر میں حضور نے ایک بیان میں دجال کا ذکر کیا اور بہت تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو فرمائی. پھر فرمایا اللہ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد سارے نبیوں نے اس سے ڈرایا، لیکن اس کی ایک بات ابھی تک لوگوں سے مخفی ہے اور وہ تم لوگوں سے مخفی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. یعنی اس کی ایک آنکھ سے کانا ہوگا لیکن تمہارا رب کانا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دجال جو ہے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے رب ہونے، نعوذ باللہ خدا کا دعویٰ کرے گا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا دجال کانا ہے، تمہارا رب کانا نہیں ہے، نقص نہیں ہے تمہارے رب کے اندر، اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے. آگے جا کے ایک اور اسی باب میں حدیث ہے. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم میں بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا. اس کی بائیں آنکھ کانی ہے اور اس کی دائیں آنکھ میں ناک کی طرف والے گوشے میں گوشت کا ایک موٹا سا ٹکڑا ہوگا جو آنکھ کی سیاہی پر چڑھا ہوگا. اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا. اس کے ساتھ 2 وادیاں بھی ہوں گی، ایک جنت نظر آئے گی اور دوسری دوزخ، لیکن اس کی جنت در حقیقت دوزخ ہوگی اور اس کی دوزخ جنت ہوگی. اور اس کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے 2 نبیوں کے مشابہ ہوں گے. ایک فرشتہ دجال کے دائیں طرف ہوگا، دوسرا بائیں طرف، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی. دجال کہے گا میں رب نہیں ہوں، میں مارتا ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں. دجال کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں مارتا ہوں، میں زندہ کرتا ہوں. اس پر فرشتہ کہے گا تو غلط کہتا ہے. اس جملے کو اس کا ساتھی فرشتہ سن کر کہے گا، سن کر سکے گا اور کوئی نہ سن سکے گا. دوسرا فرشتہ پہلے فرشتے کو جواب دے گا کہ تم نے ٹھیک کہا. اس جملے کو تمام لوگ سن لیں گے. مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں مارتا ہوں، زندہ کرتا ہوں. تو 2 جو فرشتے دائیں اور بائیں ہوں گے ان میں سے دائیں والا کہے گا اس نے جھوٹ کہا،
یہ آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومن پر آزمائش ہوگی، وہ نہیں سن پائیں گے، لیکن بائیں والا جو فرشتہ ہے وہ اس کی آواز کو سنے گا، اور وہ دائیں والی کی بات کو افرم کر رہا ہوگا، کنفرم کر رہا ہوگا کہ تم نے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، جو کہ یہ تم نے سچ کہا ہے، اس پر وہ آواز عام انسانوں کو سنائی دے گی، جو کہ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ دجال سچ کہہ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اس لیے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فرشتہ اس دجال کی تصدیق کر رہا ہے، یہ بھی آزمائش کی ایک صورت ہوگی۔ پھر وہ دجال چلے گا اور چلتے چلتے مدینہ پہنچ جائے گا، لیکن اسے مدینے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پھر وہ کہے گا یہ تو اس عظیم ہستی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی ہے۔ پھر وہاں سے چل کر ملک شام پہنچے گا اور عفیق مقام کی گھاٹی کے پاس اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں گے۔ احمد اور طبرانی کی روایت ہے۔ آگے چل کے اسی باب میں حضرت جنادہ بن ابی امیہ ازدی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں اور ایک انصاری ہم دونوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی کی خدمت میں گئے اور ان سے عرض کیا ہمیں آپ کوئی ایسی حدیث بیان کریں جو آپ نے حضور سے سنی ہو اور اس میں حضور نے دجال کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے فرمایا ایک مرتبہ حضور نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور اس میں ارشاد فرمایا میں تمہیں دجال سے ڈراتا ہوں۔ یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ اے امت والوں وہ تم میں ہوگا، وہ گھنگریالے بالوں والا اور گندمی رنگ والا ہوگا، اس کی بائیں آنکھ پر ہاتھ پھرا ہوگا اور وہ مٹی ہوئی ہوگی، اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی اور اس کے ساتھ روٹی کے پہاڑ اور پانی کی نہر ہوگی۔ وہ بارش برسائے گا لیکن درخت نہیں اگا سکے گا۔ وہ ایک آدمی پر غالب آ کر اسے قتل کر دے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کر سکے گا۔ وہ زمین پر 40 دن رہے گا اور پانی کے ہر گھاٹ پر پہنچے گا۔ 4 مسجدوں کے قریب نہیں جا سکے گا، مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد طور، مسجد اقصی۔ اور تم پر دجال مشتبہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں، یعنی کہ مومنوں تم پر دجال کا کر نہیں چلنا چاہیے کیونکہ وہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ کانا ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضور نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا اور اس بیان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر دجال کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور جب دجال کا ذکر شروع کیا تو پھر آخر تک اس کے بارے میں گفتگو فرماتے رہے۔ اس دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ ہم سے فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ضرور ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو، اور وہ یقیناً تم ہی میں ظاہر ہوگا۔ اگر میں تم میں موجود ہوا اور وہ ظاہر ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے دلائل سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ اگر میرے بعد تم لوگوں میں ظاہر ہوا تو پھر ہر آدمی خود اپنی طرف سے اس کا مقابلہ کرے، اور اللہ ہی ہر مسلمان کا میری طرف سے خلیفہ ہے۔ اور دجال عراق اور شام کے درمیان ایک رستے میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں لشکر بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ عراق اور شام کے درمیان میں ظاہر ہوگا اور دائیں بائیں بھیج کر فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو جمع رہنا، کیونکہ پہلے وہ کہے گا میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ مرنے سے پہلے تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھے گا، لہٰذا تم میں سے جو اس سے ملے وہ اس کے چہرے پر تھوک دے اور سورہ کہف کی شروع کی آیتیں پڑھے۔ وہ ایک آدمی پر غلبہ پا کر پہلے اسے قتل کرے گا، پھر اسے زندہ کرے گا، لیکن اس کے بعد کسی اور کو ایسا نہ کر سکے گا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ جنت اور دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی اور اس کی جنت دوزخ ہوگی، لہٰذا تم میں سے جو اس کی دوزخ میں ڈالے جانے کی آزمائش میں مبتلا ہو اسے چاہیے وہ آنکھیں بند کر کے اللہ کی مدد مانگے، تو دوزخ کی آگ اس کے لیے ایسی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے سیدنا ابراہیم کے لیے ہو گئی ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا، وہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی تصدیق کریں گے، وہ ان کے لیے دعا کرے گا تو اسی دن ان کے لیے آسمان سے بارش ہوگی، اور اسی دن ان کی ساری زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی، اور اسی دن شام کو ان کے جانور چر کر واپس آئیں گے، وہ بہت موٹے ہو چکے ہوں گے اور ان کے پیٹ خوب بھرے ہوں گے اور ان کے تھنوں سے خوب دودھ بہ رہا ہوگا، اور وہ دوسرے قبیلے کے پاس گزرے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے، وہ اسے جھٹلائیں گے تو وہ ان کے خلاف بددعا کرے گا جس سے ان کے سارے جانور مر جائیں گے، اور ایک بھی جانور ان کے پاس نہیں رہے گا۔ اس دنیا میں کل 40 دن رہے گا، جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن ایک مہینے کے برابر ہوگا،
ایک دن ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک دن عام دنوں کے برابر ہوگا، اور آخری دن سراب کی طرح بہت مختصر ہوگا، اتنا مختصر کہ آدمی صبح مدینے کے ایک دروازے پر ہوگا تو دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی شام ہو جائے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اتنے چھوٹے دنوں میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان چھوٹے دنوں میں وقت کا اندازہ لگا کر ایسے ہی نماز پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں اندازے سے پڑھو گے۔ حاکم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچائے۔ دیکھیں یہ حدیث کے اندر ایک اور حدیث پہ بھی اسی طرح کی بات ہے، جب اللہ کے رسول نے دجال کے فتنے کا بتایا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فوراً سوال کر لیا یا رسول اللہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ اگر ایک دن ایک سال کا ہوگا، یہاں تو چھوٹے دن کا ذکر ہے، وہاں بڑے دن کا ذکر تھا، اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کے رسول سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا بڑا دن اگر ایک ہوگا تو ہم نماز کا کیا کریں گے؟ یعنی 5 نمازیں ہی ہوں گی یا روزے کس طرح ہوں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے وقت مقررہ پر تو نمازیں پڑھتے رہو، یعنی وہ دن اصل میں سال کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ورچولی ایک انسان کے اوپر تکلیف گزرتی ہے تو اس پہ دن بڑا لگتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت مزید ہے کہ چھوٹے دنوں میں چھوٹے وقت میں نمازیں اپنے وقت کا اندازہ لگا کے پڑھ لینا جیسے لمبے دنوں میں پڑھو گے، یعنی ایک سال کا دن ہوگا تو ویسے بھی اندازہ لگا کے پڑھو گے کہ فجر سے لے کر ظہر تک 4 گھنٹے ہوتے ہیں، پھر عصر سے لے کر 5 گھنٹے ہوتے ہیں، اس طرح سے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دجال سے فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بارے میں اصل میں بہت لمبی اصل میں کتاب ہے، اس کو ارادہ تو یہی تھا کہ اس کو بھی پڑھا جائے۔ البدایہ والنہایہ کے اندر جو ہے وہ قرب قیامت کی پورے تقریباً ذکر ہے، اور البدایہ والنہایہ کا ایک حصہ ہے جس کے اندر، کیونکہ وہ تو پوری تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر کافی حصہ ہے وہ جس کے اندر تقریباً تمام حدیثیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر فتنے سے اور ہماری اولادوں کو اہل وعیال فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔